السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا کلاس نمبر 4 ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں نے کلاس نمبر 3 زبردست یاد کیا ہوگا اور خوب سمجھ گئے ہوگے۔ تو آج ہمارا وَقَصِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ سے کلاس نمبر 4 ہے، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ خوب محنت کرو اور اپنے سبق کے ساتھ دل لگاؤ تو بہت پیدا ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کے مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہو اور گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں میں دے لیتی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کے طاقتیں چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اپنی اس پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ پروردگار جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے تمہاری رزق کے طور پر پھل نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق سے ہم نے 2-3 آیات پڑھ لی، یہ بہت کافی ہے۔ اب اس آیاتوں میں جو لفظ آئی ہے، مثلا او کصیب ورعد وبرق یجعلون اصابعهم، یہ جو الفاظ ہے اس کے الگ الگ معنی کیا ہے، اس کے الگ الگ مفہوم کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اس کلاس میں بیان کریں گے تاکہ آپ کو بہت پیدا ہو۔ آپ جب ہر لفظ کے معنی آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو قرآن کے مفہوم اور قرآن کے معنی اور قرآن مجید کے ترجمہ میں بہت آسانی ہوگا۔ تو دوستو، ہر لفظ کے جو معنی ہوتا ہے وہ لفظ اپنے معنی کے ساتھ 2-3 بار اپنے ساتھ دہراؤ تاکہ آپ کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے اور آپ کو پکا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے او کصیب، اس کا معنی ہے یا جیسے بارش ہو۔ او کصیب، او کا معنی ہے یا، او کا معنی ہے یا، کصیب جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہو، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ٹوس لیتے ہیں، وہ ٹوس، وہ یجعلون وہ ٹونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنے انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کی خوف سے، حذر الموت موت کے خوف سے اور موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، یہ لفظ اللہ ہے، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ دوسرا آیات کا جو معنی ہے وہ بھی سن لے، یکاد قریب ہے، یکاد معنی قریب ہے، نزدیک ہے، البرق البرق معنی بجلی، بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہ، ان کی نگاہ، ابصارہم نگاہ، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکے، اضاء نور روشنی، لہم اس پر، مشو مشو کا معنی ہے چل پڑے، اپنے پاؤں پر چلنا، مشو چل پڑے، فیہ اس میں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم اس پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، قاموا حرکت نہیں کرنا، بس اپنی جگہ پر کھڑا ہونا، ولو اگر، ولو کا معنی ہے اگر، شاء چاہتا، شاء چاہتا، اللہ یہ لفظ اللہ ہے، لذہب چین لیتا، بسمعہم ان کے شنوائی، ان کے بسمعہم اس کے سننے کی طاقت، وابصارہم اور ان کے آنکھیں، یعنی ان کے آنکھوں میں جو نور ہے دیکھنے کے لیے وہ، انا بے شک، انا کا لفظ بے شک، اللہ لفظ اللہ ہے، علا پر، علا کا معنی ہے پر، یعنی اللہ ہر چیز پر، علا پر معنی ہے، کل ہر، کل مطلب کل چیز، ہر، شیئن چیز، شیئن کا معنی ہے چیز، چیز کو عربی میں شے کہتے ہیں، قدیر قادر، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسرا آیات، یا ایہا الناس اے لوگو، ناس کا معنی ہے لوگ، مخلوق، اعبدو عبادت کرو، عبادت، ربکم تم اپنے رب کو، رب کا معنی ہے رب، یہ جو کم ہے، کم ضمیر،
تم اپنے رب کو، اپنے رب کو کا اپنے رب کے، ربکم اپنے رب کے، یہ جو کم ضمیر ہے اس کی وجہ سے تم اپنے رب کے، حالانکہ رب کا معنی ہے رب اللہ، الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذی اور وہ لوگ جو من سے، من کا معنی ہے سے، قبلکم تم سے پہلے، قبلکم تم سے پہلے، جو کم ضمیر آتے ہیں اس کو تم اس میں آتے ہیں، لعلکم تاکہ تم، سمجھتے ہو، ربکم تم اپنے رب کے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 4 ہے، الذی جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، ارض کا معنی ہے زمین، فراشن فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت کو عربی میں بنا کہتے ہیں، وانزل اور اتارا، نازل کیا اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں، فاخرج پھر نکالے، یعنی خروج اخراج، بھی اس کی ذریعہ، من الثمرات ثمرات پل کو کہتے ہیں، من الثمرات تو ثمرات پل سے پل کو کہتے ہیں، من کا معنی ہے سے، الثمرات پل، رزقا رزق، لکم تمہاری لیے، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، اندادن کا معنی ہے کوئی شریک، وانتم اور تم جانتے ہو، وانتم اور تم جانتے ہو۔ یہ ہر ایک لفظ کا معنی تھا، اسے اپنے ساتھ 2-3 بار دہراؤ تاکہ آپ کو پکا ہو جائے۔ انشاءاللہ کلاس نمبر 5 بھی